السلام علیکم، میں ہوں رانا نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائی الیکشن کی، جو کل ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی، یعنی کل کو حکومت اور پی ٹی آئی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پنجاب کی 20 سیٹوں پہ، اور کون سا کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں کامیاب ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کن بیسز پہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اب مین جو دو پلیئرز ہیں وہ ایک پی ٹی آئی ہے، دوسرا گورنمنٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو کافی جماعتیں مل کے ان کا اتحاد ہے۔ اس میں کچھ انڈیپینڈنٹ امیدوار بھی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا مضبوط امیدوار نہیں ہے جو آزادانہ الیکشن لڑے ان حلقوں میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو حکومت کو ووٹ دینا چاہیے۔ اب میرے پاس تو اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت کو ووٹ دیا جائے، کیونکہ ان کے طرز حکمرانی سے لگتا نہیں ہے کہ اب پاکستان کی کچھ بہتری ہوگی، عوام کی کچھ بہتری ہوگی۔ ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچے، جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اس طرح سوچے۔ تو اس حکومت کے پاس کوئی پراپر پلاننگ مجھے نظر نہیں آتی۔ جس کینڈیڈیٹ کو نظر آتی ہے وہ اس کو ووٹ دے۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ عوام جب اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے تو وہ نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے عوام کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں، لیکن پاکستان میں گنگا الٹی بہتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب عوام کچھ نمائندوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں جا کے بگڑ جاتے ہیں۔ اب عوام نے جو اتنے زیادہ اختیارات پولیٹیشنز کو دیے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے نئے قوانین بنا سکتے ہیں، کچھ قوانین کو چینج کر سکتے ہیں، امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ اب انہوں نے نیب آرڈیننس کو چینج کیا ہے کہ ملک کے جو چور لٹیرے ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ اربوں روپیہ لوٹا، نیب قوانین کے مطابق ان کو پکڑنا چاہیے، تو انہوں نے ماشاءاللہ وہ قانون ہی بدل دیا ہے۔ اس طرح کی امینڈمنٹ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں کرتے ہیں۔ اب بات کر رہے تھے، عوام اتنے زیادہ اختیارات دیتی ہے اپنے الیکٹڈ پولیٹیشنز کو جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہ حکومت میں آ کے یعنی پارلیمنٹ میں عوام پر نئے ٹیکسز کے قوانین لگا سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں جس میں ٹیکسز میں چینجز کی جائے۔ تو یہ بہت زیادہ وسیع اختیارات ہے جو عوام اپنے پولیٹیشنز کو، الیکٹڈ لیڈرز کو دیتی ہے۔ اب ان کو یہ چاہیے لیڈرز کو کہ وہ عوام کا سوچے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کچھ اس طرح کی حکمت عملی اس حکومت کی طرز حکمرانی میں مجھے نظر نہیں آئے کہ اس بائی الیکشنز میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ باقی ہر ووٹر کا اپنا حق ہے، وہ جس پارٹی کو مرضی ووٹ دے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ کی جو کینڈیڈیٹس ہیں۔ کچھ کینڈیڈیٹس جب انتخابات کی الیکشنز کی تیاری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو لوٹا لوٹا اور ڈاکو کے نعرے سنتے ہیں، اور اس ڈر سے جو منحرف اراکین تھے کچھ جنہوں نے اب الیکشن لڑنا تھا، وہ خود الیکشن پہ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو پلڑا بھاری لگ ابھی تک پی ٹی آئی کر رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، حکومت نے ایک طرح کے نئی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے اپنے طور پہ۔ وہ یہ ہے کہ صحافی جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ یہ بالکل ایک غلط بات ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ اپنے آپ کو امپروو کرے، لیکن پاکستان میں جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے اس پہ پرچے کاٹ دی جاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے سسٹم کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں 18 روپے جو حکومت نے کمی کی ہے، اس پہ زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ 100 روپیہ پٹرول بڑھا کے 18 روپے کمی کی ہے، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے، کیونکہ 1 اگست کو ہو سکتا ہے قیمتوں میں دوبارہ چینجز کی جائے۔ اب عمران خان نے
جب اپنے دور حکومت میں $125 فی بیرل پٹرول خریدا اور 150 کا بیچا۔ انہوں نے 95 سے $98 فی بیرل کا خریدا اور 250 کا بیچ رہے ہیں، اب 230 کا بیچ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس طرح ریونیو اکٹھا کر کے اپنے من مرضی کے انہوں نے پروجیکٹس لگانے ہیں جن سے زیادہ کمیشن ملے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ابھی ہم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان کا بھی جو ایف آئی اے میں رپورٹ پیش کی ہے ان کے انکوائری آفیسر نے منی لانڈرنگ کیس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی ہے، اور اس پہ فرد جرم ان پہ عائد بھی کر دی گئی ہے سلیمان شہباز پہ۔ تو ابھی دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان سے امید نہیں کی جاتی کہ وہ زیادہ ٹیکس کلیکشن کر کے عوام پہ لگائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور بات ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ 29 ایسی اشیاء ہیں کھانے پینے کی چیزیں جن کی قیمتیں اسی ہفتے بڑھی ہیں، اور اس ہفتے اوورآل دیکھا جائے تو ابھی مہنگائی کی شرح 33.12% تک جا پہنچی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اس کا کمپیریزن کیا جائے پچھلے حکومت میں جہاں کووڈ-19 سے بھی انہوں نے لڑا، اربوں روپے کی میڈیسن امپورٹ کی اور اربوں روپے لگے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے میں، اور حکومت نے بہت زیادہ ٹیکس چھوٹ دی تھی مئی جون میں جب نیا کووڈ-19 آیا تھا۔ تو ایک تو اربوں روپے ٹیکس چھوٹ دی، دوسرا اربوں روپے خرچ ہوئے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ کووڈ-19 کو کنٹرول کرنا، اس کے باوجود مہنگائی کی شرح 13% سے نہیں بڑھی تھی۔ اب سارا کچھ ہے، آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج بھی مل گیا ہے، پٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بھی کم ہیں، اور اس کے باوجود 29 کوئی بڑا پروجیکٹ بھی نہیں لگا رہے، پھر بھی 29 اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس کا یہ خود الزام لگاتے تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، اب یہ خود کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو بیسکلی مقصد حکومت پہ کرٹیسائز نہیں کرنا، ان ویڈیوز کے ذریعے عوام کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا ہے تاکہ عوام نیکسٹ الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں اور نیکسٹ جنرل الیکشنز میں اس کینڈیڈیٹ کو اور اس پارٹی کو ووٹ دے جو پاکستان کے فیوچر کو بہتر کر سکے، کیونکہ بہت زیادہ تیزی سے دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت زیادہ محکموں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، لیکن اور اس میں کے پی کے گورنمنٹ بھی اب پیپر لیس ہونے جا رہی ہے، یعنی ای گورننس، الیکٹرانک گورننس کا سسٹم آئے گا جس میں تمام محکمے حکومت کے پی ٹی آئی کر رہی ہے کے پی کے میں آن لائن ہو جائیں گے، اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کافی رجحان بڑھ جائے گا ملک کے پی کے صوبے کا۔ تو باقی صوبوں کو بھی اس طرح ان سے سیکھنا چاہیے اور مکمل سسٹم ہر ادارے کا پیپر لیس کر کے ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے۔ ہر ملک تقریباً دنیا کا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں کرپشن کے اور ڈیلے ہونے کے چانسز کافی زیادہ حد تک کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو ان معاملات میں سپورٹ ضرور کرنا چاہیے جن سے عوام کا فائدہ ہو۔ تو لہٰذا یہ تھی آج آپ کے سامنے ویڈیو، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور